السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دعا پڑھ لو۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے حروف مقطعات۔ آواز آ رہی ہے؟ جی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو حروف مفردات پڑھایا، پھر مرکبات پڑھایا، اس کے بعد مد کی اقسام ساری پڑھائی۔ وہ اس لیے پہلے پڑھائی کیونکہ حروف مقطعات سارے مد کی اقسام ہی ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آنا تھا۔ مد کی اقسام سمجھ آئی ہے تب یہ سمجھ آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ مقطعات کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اختصار، مختصر، مخفف، اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ ہر عربی زبان کے اختصارات ہوتے ہیں، کچھ کوڈ اور رمز ہوتے ہیں ہر زبان کے۔ یہ ایسے حروف ہیں جو حروف ہجا کی طرح الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ قرآن کی 114 صورتوں میں 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ 114 صورتوں سے 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ توحا، یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور پڑھنے کا یہ ہے توحا۔ تو الف سے پہلے فتح تو پہ، تو یہ مد اصلی ہے۔ پھر ہاں الف سے پہلے فتح، تو یہ مد اصلی ہے۔ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کافی دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن یہ ہے حروف مقطعات، یہ مد اصلی ہے۔ پھر یہ صاد، یہ مد لازم ہے۔ مد لازم کون سی ہوتی ہے؟ کہ حروف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی صورت سے اس سے جدا نہ ہو سکے، حروف مدہ سے۔ یہ صاد الف حروف مدہ، کیوں الف حروف مدہ؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ، اور دال پہ سکون ہے۔ یہ حروف مدہ کبھی بھی دال سے جدا نہیں ہو سکتا، تو یہ مد لازم ہے۔ مد لازم کے ویسے بھی 3 حروف ہوتے ہیں، جو جس کے 3 حرف ہوتے ہیں وہ مد لازم ہوتی ہے۔ اس کے دو حروف ہے نا، تو ہا دو، تو یہ مد اصلی ہے۔ تو مد لازم حرفی مخفف ہے، اس پہ کوئی شد وغیرہ نہیں ہے۔ اگر شد ہوگی تو وہ مسکل ہو جائے گی، مخفف من ہلکی، مسکل من بھاری۔ ٹھیک ہے، یہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ جتنی بھی مد آئیں گی نا لازم، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور اصلی کو 1 الف کے برابر کرنا ہے۔ یہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ اور یہ قاف، یہ بھی مد لازم حرفی مخفف ہے۔ الف سے پہلے حرف زبر، تو الف حرف مدہ، کاف پہ سکون، تو یہ بھی مد لازم حرفی مخفف ہے۔ اس کو بھی 4 سے 5 الف لمبا کرنا ہے۔ یہ نون، نون لکھنا ایسے پڑھتے ایسے، یہ واو سے پہلے دمہ حرف مدہ، واو حرف مدہ کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے، تو یہ حرف مدہ اور نون پہ سکون ہے۔ جب ہم نون پڑھیں گے تو یہ سکون حرف مدہ، یہ دونوں کٹھے آئیں گے، جدا نہیں ہو سکتے حرف مدہ سے۔ حرف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی صورت میں حرف مدہ سے جدا نہ ہو، یہ ہے مد لازم کی تعریف۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اب بار بار بتا رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف، کیونکہ اس کے اوپر شد نہیں ہے۔ پھر یاسین، یہ یا جو ہے، یا الف، یا الف حرف مدہ مد اصلی، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور یہ یا حرف مدہ اس سے پہلے کسرہ، تو یہ اس لیے حرف مدہ ہے، پھر نون پہ سکون، تو یہ مد لازم ہے، مد لازم، اور یہ مد اصلی۔ اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اس کو 4 سے 5 کیسے پڑھیں گے؟ یاسین۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب آگے ہے تو سین، یہ تو کھڑی زبر الف، تو جو ہے اس کو الف کے برابر ہوتی ہے، یہ کھڑی زبر، یہ مد اصلی 1 الف کے برابر، یہاں سے پہلے کسرہ حرف مدہ، اس کے بعد سکون، نون پہ سکون، تو یہ مد لازم حرفی مخفف۔ تو کو 1 الف کے برابر، سین کو 4 سے 5 الف کے برابر، تو سین
ٹھیک ہے, جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو یہ کیا ہے, حامیم, یہ بھی مد لازم حرفی مخفف ہے, شد نہیں ہے چونکہ. ہا فتح الف ہا, الف سے پہلے زبر یا الف حرف مدہ, یا بھی حرف مدہ, اس سے پہلے کسرہ, پھر میم پہ سکون. تو یہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے, اس کو 4 سے 5 الف کے برابر. حامیم, ٹھیک ہے, جی مد لازم حرفی مخفف. پھر ہے الف لام را, یہ بھی مد لازم حرفی مخفف. الف الف کا کوئی وہ نہیں ہے, یہ اس میں کوئی حرف مدہ نہیں ہے. حرف مدہ وہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے فتح ہو, اس سے یہ تو الف خود ہی اس کے بعد فتح ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں فتح, اس لیے الف حرف مدہ نہیں ہے یہ. اگر الف سے پہلے زبر ہو تب یہ حرف مدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی تو اس کا کوئی رول نہیں ہے مدہ میں, الف میں کوئی مدہ کا رول نہیں ہے. تو لام الف حرف مدہ, اس سے پہلے زبر, میم پہ سکون, مد لازم. را الف الف حرف مدہ, اس سے پہلے زبر, یہ مد اصلی ہے اور یہ مد لازم ہے. تو اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے, اور اس کو 1 الف کے برابر. جی تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہے, اس میں کوئی شد نہیں ہے. الف لام را ایسے پڑھنا ہے. آگے ہے الف لام میم, اس کو لکھنا ایسے ہے, الف لام میم. یہ الف میں کوئی مدہ کا رول نہیں ہے. لام الف سے پہلے زبر, حرف مدہ, میم پہ سکون, پھر اگین میم, میم پہ شد, یا سے پہلے کسرہ, یہ بھی مد لازم ہے کیونکہ الف حرف مدہ, پھر سکون میم پہ, تو یہ بھی مد لازم, یا سے پہلے کسرہ, حرف مدہ اور میم پہ سکون. یہ مد لازم حرفی مسکل ہے کیونکہ شد آ گئی ہے, ٹھیک ہے. جی آپ کو میری بات اچھی آ رہی ہے جی؟ جی تو یہ اس میں میم ساکن کے بعد جو ہے میم ہے, تو یہاں ادغام شفوی بھی ہے, یہاں غنہ بھی کرنا ہے. ادغام کیا ہوتا ہے, ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد کر دینا. یہ ساکن ہے اور یہ متحرک ہے, میم کے نیچے کسرہ ہے نا, تو یہ متحرک ہے. تو اب میم کو میم میں ملا کے ایسے پڑھنا ہے کہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہو. مخرج کیا ہے, جو میم کے نکلنے کی جگہ ہے. تو اس کو شفوی کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ میم جو ہے ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے. شفادن میں نے ہونٹ ہوتا ہے, اس لیے اس کا نام شفوی ہے, ادغام جی شفوی, ٹھیک ہے. جی تو اس میں غنہ بھی ہے, ادغام شفوی بھی ہے. تو یہ مد لازم حرفی مسکل ہے شد کی وجہ سے. الف لام میم, ناک میں جا کے غنہ کریں گے تھوڑا سا, 1 الف کے برابر. یہ الف لام میم را, یہ ایسے لکھنے کا طریقہ, پڑھنے کا یہ لکھنے کا طریقہ, یہ پڑھنے کا طریقہ. یہ بھی الف نتھنگ, کچھ نہیں ہے. تو الف یہ جو ہے نا, اس سے پہلے زبر ہے, اس لیے حروف مدہ ہے, میم پہ سکون ہے, تو یہ مد لازم. پھر اس میں وہی رول ہے لام میم والا, یہاں میم پہ شد ہے تو اس میم کو اس میں مرج کر دیں گے. یہاں ادغام میں شفوی بھی ہے, غنہ بھی ہے, پھر یا کسرہ, یا سے پہلے کسرہ حرف مدہ, تو یہ مد لازم. را فتح الف را, الف حرف مدہ, اور یہ اس سے پہلے زبر, تو یہ مد اصلی ہے, یہ مد لازم ہے. تو ادغام میں شفوی ہے, میم کے بعد میم ساکن, میم کے بعد میم متحرک آتی ہے. اس میم کو اس میں مرج کر دیں گے, اور اس میں غنہ بھی آئے گا شاد کی وجہ سے. میم پہ شاد ہو تو غنہ ہوتا ہے. تو یہ الف لام میم را, ٹھیک ہے, جی ایسے پڑھیں گے. بس 2-4 رہ گئے. آگے ہے توسین, یہ تو مد اصلی الف, اس سے پہلے زبر, مد اصلی 1 الف کے برابر لمبا کرنا. یہ جا مدہ حروف, اس سے پہلے کسرہ, تو یہ مدہ حروف ہے. یا سے پہلے کسرہ ہو تو مدہ حروف ہوتا ہے. 3 مدہ حروف ہے نا, الف واو یا. الف سے پہلے فتح, یا سے پہلے کسرہ, اور واو سے پہلے دمہ ہو, تو کیا ہوتا ہے, وہ مدہ حروف 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو. تو یہ سین نون پہ سکون, یہ مد لازم. 3 حرف والا ہو تو وہ مد لازم ہوتا ہے, 2 حرف ہو تو مد اصلی ہوتا ہے. تو یہ میم کے بعد یہ یا حرف مدہ, اس سے پہلے کسرہ,
फिर सुकून, तो मद्दे लाजिम है ये। लेकिन यहाँ एक और रूल भी है, जो नून साकिन के बाद मीम आया है, तो यहाँ इदगाम होगा और गुन्ना होगा। ये इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये मद्दे असली है। तो को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है और इसको 4 से 5। तो ठीक है जी समझ आ रही? जी तो ये भी मद्दे लाजिम मरफी मुसक्कल है क्योंकि मीम पे शद है। तो ये आइन सीन काफ जो है, ये लिखने का तरीका, ये पढ़ने का तरीका। आइन सीन काफ, लेकिन इसमें ये मद्दे लाजिम या हरफे मीम, क्योंकि इससे पहले जबर आ गई है। ठीक है जी ये या से पहले जबर हो, फतह हो, तो वो हरफ लीन होता है, और कसरा हो तो मद्दा होता है। फिर नून साकिन, ये मद्दे लाजिम, ये या से पहले कसरा, ये मद्दा हरूफ, नून साकिन, नून पे सुकून, मद्दे लाजिम, ये भी मद्दे लाजिम, अलिफ हरफ मद्दा पहले, फतह फिर फा पे सुकून, ये सारी मद्दे लाजिम है। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, इस पे कोई शब्द नहीं है। ठीक है जी लेकिन नून साकिन के बाद ये सीन है, सीन हरफे इख्फा है, और फिर नून साकिन के बाद काफ है, ये भी हरफे इख्फा है। ये नून और सीन में इख्फा भी करना है मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कर, लेकिन नून और सीन में इख्फा करेंगे क्योंकि नून के बाद सीन है, नून के बाद काफ है, सीन और काफ हरफे इख्फा है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, आइन सीन काफ। ठीक है जी इख्फा में ना नून की आवाज को उसके मखरज में ही छुपाना होता है, लेकिन गुन्ना में नाक में लेके जाते हैं, ये फर्क है। तो ये अलिफ लाम मीम सौद, ये अलिफ, ये लाम, ये मीम, ये सौद, ये भी मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल है क्योंकि इस पे शद है। अलिफ के कोई मद्दा रूल नहीं है। लाम अलिफ हरफ मद्दा से पहले जबर, फिर मीम सुकून मद्दे लाजिम, फिर या हरफ मद्दा से पहले कसरा, फिर मीम पे सुकून मद्दे लाजिम, अलिफ हरफ मद्दा दाल पे सुकून मद्दे लाजिम, ये सारी मद्दे लाजिम है। लेकिन मीम सुकून के बाद मीम आया, ये इदगाम शफवी, और यहाँ मीम साकिन के बाद सौद आया है, यहाँ इजहार शफवी। जी ठीक है इसको ऐसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम सौद, यहाँ इजहार करना है, लेकिन यहाँ गुन्ना और इदगाम शफवी करना है। कैसे पढ़ना है? अलिफ लाम मीम सौद, ये लास्ट वाला काफ हा या आइन सौद, ये काफ 3 हरफ, काफ अलिफ फा, मद्दे लाजिम, अलिफ हरफ मद्दा, उससे पहले जबर, फा पे सुकून। ये हा जो है, हा फतह अलिफ फा, ये मद्दे असली, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। इस तरह अलिफ से पहले या पे जबर है, तो ये दोनों मद्दे असली, इसको एक अलिफ के बराबर करना है। आगे मद्दे लाजिम, ये या से पहले फतह, मद्दे लाजिम लीन हो गई, लीन हरूफ होते हैं ना, अगर या और वाव से पहले फतह तो लीन हरूफ होते हैं। या से पहले फतह, आइन पे, नून पे सुकून, तो ये अलिफ पे, अलिफ से पहले सौद, सौद पे फतह, अलिफ हरफ मद्दा, दाल पे सुकून, तो ये मद्दे लाजिम लीन है। ठीक है जी क्योंकि ये या की वजह से, या से पहले फतह है ना, इसको मद्दे लाजिम लीन कहते हैं। इसको भी 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। कैसे पढ़ना है? काफ हा या आइन सौद, ये नून साकिन है, इसके बाद सौद है, यहाँ पे इख्फा भी होता है, ये सौद इख्फा हरूफ है। जी नून साकिन के बाद सौद आए तो वहाँ इख्फा करना है, या इख्फा भी है। काफ हा या आइन सौद, ठीक है जी समझ आई अच्छी तरह? जी इतनी
इतनी अच्छी तरह मैंने समझाया है कि सबको समझ आ सकती है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको सारी मद के इकसाम वगैरह बताई थी, लेकिन ये सारे मद असली और मद लाजिम ही है। मद असली एक अलिफ के बराबर और मद लाजिम को 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। मद का मतलब ही लंबा करना होता है, खींचना, खींच के पढ़ना। ठीक जी। है, बस आज का इतना ही, फिर कल अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दुआ पढ़ लो। सुभान रब्बिका सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।